نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک خبر جو کہ شام سے ہمارے سامنے آئی ہے، انتہائی دکھ والی خبر ہے کہ خلیفہ عادل عمر ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس سارے واقعے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دو تین زاویے نظر آتے ہیں۔ ایک زاویہ تو سب سے پہلا ہے، اور وہ ہے کہ یہ انتہائی دکھ کی بات اور دکھ کی خبر ہے۔ ہر ایک مسلمان جس کے دل میں اسلام اور ایمان گھر کیا ہوا ہے، وہ اس خبر کو سنتے ساتھ ہی رنجیدہ ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہوئی کہ اسلام جیسے مذہب کے نام لیوا لوگوں نے ہی اس بے حرمتی کو کیا۔ عمل بالکل مخالف، اور نام جو ہے وہ مذہب کا کہ اسلام کے پرچار کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو یہ خارجی حق کہتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ باطل کو لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی شخص اپنے کسی بڑے کے ساتھ تو ایسا کرنا بہت ہی دور کی بات سمجھتا ہے، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کسی بڑے لیڈر کی قبر کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ جس مذہب میں یہ تعلیم دی جا رہی ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے کا تذکرہ بھی برائی سے مت کرو، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تسبوا الاموات، جو دنیا سے چلے جائیں ان کو گالی مت دو، برائی سے مت یاد کرو، اس لیے کہ جو انہوں نے دنیا میں کیا اب وہ اس تک پہنچ گئے ہیں۔ لہٰذا ایک تو بڑے ہی دکھ کی بات ہے، اور یہ دکھ ہونا فطری بات ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب کوئی دکھ پہنچا کرتے تھے تو ان کا دل بھی رنجیدہ ہوا کرتا تھا، اور ان کی زبان مبارک سے بھی وہ کلمات نکلتے تھے جن سے ان کے رنجیدہ خاطر ہونے کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ بے شمار مثالیں ہیں، ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دیکھیں۔ ہجرت کا موقع ہے، مکہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہے، اور آپ مکہ کی طرف اور بیت اللہ شریف کی طرف یہ منہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا دل رنجیدہ خاطر ہے۔ سیدنا ابراہیم جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کی وفات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا دل بڑا ہی جو ہے رنجیدہ ہے، لیکن اے ابراہیم ہم کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو دکھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دکھ والی خبر ملے اور ہم اس سے لا تعلق اور بے غرض ہو کر اس کو کسی اور ملک کا واقعہ انفرادی طور پر لے کر یا سمجھ کر نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انتہائی اندھوناک اور انتہائی ایک برا واقعہ ہے جس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور دل میں دکھ بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے تسلی کی۔ اس میں ایک تسلی کا زاویہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جن حضرات کو اللہ رب العزت ان کی زندگی میں نیک اعمال اور نیک سیرت اور بے شمار کارناموں کی وجہ سے عزت عطا فرما دیتے ہیں، تو جو ان درجات اور رتبوں کو نہیں پہنچ سکتے وہ دشمن بن جایا کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں ہر اچھے کام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، قرآن بتاتا ہے کہ ان میں سے ان کی قوموں میں سے جو نیک فطرت لوگ تھے، نیک سیرت اور نیک تینت لوگ تھے، وہ ان پر ایمان لے کر آ گئے، لیکن وہاں پر ہی جو بد تینت لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے، وہ ہمیشہ مخالفت میں کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اچھے اخلاق، ہر اچھے عمل کو کبھی سحر بتایا، کبھی جادو بتایا، کبھی آپ پر نازل ہونے والے کلام کو انہوں نے جادو کا کلام یا اساطیر الاولین مختلف نام دیے، صرف اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا دشمن بن گئے۔
اچھا، ایسے لوگ اپنی زندگی میں بھی حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، ان کی آگ نہیں بجھتی۔ پھر ایک اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی میں نقصان پہنچاتے رہے اور نقصان نہیں پہنچا پائے، تو ان حاسدین نے ایسی پاکیزہ ہستیوں کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حسد سے وہ باہر نہیں نکل سکے، ان پاکیزہ ہستیوں کی قبور کو بھی پامال کیا اور بے حرمتی کی ہے، جس کا ایک فوری مشاہدہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے۔ لیکن ایک اور بات جو تسلی کی ہے وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ بدلا ہے، اور اللہ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو دوبارہ امت مسلمہ کے دلوں میں چمکایا بھی ہے اور عزت والا بھی بنایا ہے۔ وقتی پریشانی ضرور آتی ہے، لیکن پھر سب مطلع دوبارہ آب و تاب سے نکھر جایا کرتا ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنوں نے ہی تو سازش کی تھی، وقتی پریشانی بھی آئی، آپ کو ہجرت بھی فرمانا پڑی، لیکن بالآخر مخالف ذلیل اور خوار ہوئے، اور سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت اپنوں کی وجہ سے ہی تو کرنی پڑی، قریبی رشتہ دار، اعزہ و اقارب، انہی کی تکالیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت فرما دیں۔ وقتی پریشانی آئی، لیکن پھر فتح مکہ ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ جل شانہ نے آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو فرما دیا، اور جو ان کے مخالفین تھے آج ان کا نام و نشان ہی ہستیوں سے مٹ چکا ہے، نیست و نابود ہو چکا ہے۔ اس سے نیچے اگر ہم آتے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اپنے قریبی لوگوں نے ہی جو دشمنی کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے ان کو پھر صلح کرنی پڑی، خود وہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنوں کے ارادے زیادہ خطرناک تھے، وقتی پریشانی آئی لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تاریخ کے ورقوں میں بدنام کر دیا اور گمنام کر دیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے سرخرو فرما دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ان کو خطوط لکھ لکھ کر بلایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا، وہی عین موقع پر ساتھ چھوڑ گئے۔ وقتی پریشانی آئی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، لیکن آج ان کو سارے رضی اللہ تعالی عنہ اور رضو عنہ کہتے ہیں، اور ان کے جو دشمن تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ لہذا تسلی کی بات یہ ہے، یہ حالات بھی انشاءاللہ تعالی العزیز وقتی ہیں، ایک وقت دوبارہ آئے گا کہ جس کے اندر یہی اپنے آب و تاب کے ساتھ یہ ستارے چمکیں گے۔ اللہ ان کو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس طرح پامال کرنے سے اور اپنے دل کا بغض اور حسد نکالنے سے اگر کسی کے درجے اور رتبے میں کمی آتی تو اسلام کی تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے جتنے ہمارے صحابہ گزرے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان کے بعد جتنے ہمارے اسلاف اور جتنے تابعین گزرے ہیں، سب کے ہی دشمن بہرحال موجود رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت دوبارہ سے انشاءاللہ سرخرو فرمائیں گے۔ تیسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک ہمارا کرنے کا بھی کام ہے، وہ کرنے کا کام انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم پرانی تاریخ کے پیچھے تو پڑے رہتے ہیں کہ پہلے صحابہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا، اور وہاں پر حق و باطل کے فیصلے کرنے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ دور تو گزر گیا۔ قرآن نے بھی پچھلی امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد عبرت کے طور پر بتایا، لیکن ساتھ ہی اسی کے اندر گم ہو جانے یا اسی کے اندر محو ہو جانے کی بجائے اگلی ہدایت دی۔ تلک امت قد خلت، یہ امتیں وہ ہیں جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کیا۔ پھر اپنے عمل کی طرف متوجہ فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ لہٰذا اب آپ ذرا غور کریں، ان لوگوں کو اب پہچانیں جو لوگ موجودہ حالات کے اندر دنیا کے اندر اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ سوچا یہ جاتا تھا اور سمجھا یہ جاتا تھا 21ویں صدی کا دور، اب ظلم و ستم نہیں ہو سکتا اور کوئی نہیں چھپ سکتا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہائی دیدہ دلیری سے اپنے دل کے بغض اور حسد کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ ہمیں
کرنا کیا ہے؟ ہمیں آج کی تاریخ پر نظر رکھنی ہوگی اور اس تاریخ کو اپنے سینوں میں اور نسلوں میں اور اوراق میں محفوظ کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہی آج کے بے حرمتی کرنے والے کل تاریخ کو مسخ کر کے انہی سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے محافظ ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں اور اس واقعے پر نوحے نہ کرنے شروع کر دیں کہ یہ ظلم ہوا تھا، جیسا کہ ہماری پچھلی تاریخ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ، اپنے نیک لوگوں کی جس طرح زندگی میں حفاظت فرماتے ہیں، اسی طرح دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبور، ان کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ہی دوبارہ ان ساری جگہوں کو تابناک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔